بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اسلامیات کا چیپٹر 2 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی تشخص، اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ زکوٰۃ کا چل رہا ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، شرعاً کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اصل چیز تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں 8 مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، 8 قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو ہم وہ آیت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور نیچے پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ وائز جو ہے نا ان سب کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تقسیم زکوٰۃ کی مدات بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دی ہیں۔ ٹھیک ہے، مدات مد کی جمع ہے، یعنی جہاں جہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور کارکنوں کا حق ہے۔ عاملین کا مطلب کیا ہے؟ کارکن۔ والمؤلفۃ قلوب، کارکنوں کا حق ہے جو اس پر مقرر ہیں۔ آگے نیز ان کا جن کی دل جوئی منظور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنا منظور ہے۔ آگے اور زکوٰۃ کو صرف کیا جائے گا گردنوں کو چھڑانے میں۔ ٹھیک ہے، آگے تفصیل میں بتا دوں گا جب نیچے پڑھیں گے، اور قرض داروں کے قرضہ ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی امداد میں یعنی مدد کرنے میں۔ یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ آیت جو ہے 9th کلاس میں بھی پڑھی ہے، اور بڑا مشہور سوال تھا مصارف زکوٰۃ کا جو 9th کلاس میں تھا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو پہلے سے بھی یہ آتا ہوگا، لیکن بہرحال ہم نے پڑھنا تو ہے ہی۔ اس آیت کی روشنی میں مصارف زکوٰۃ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ان تنگ دست لوگوں کی اعانت میں جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ان لوگوں کی اعانت یعنی ان کی مدد۔ اعانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے میں، جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، یعنی یہ کیا ہو گئے؟ مساکین ہو گئے، اور اوپر والے فقراء ہو گئے۔ نمبر 3، عاملین علیہا، یہ 3 ہے نا، زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے، یعنی ان کا دل اسلام کے ساتھ مانوس ہو سکے، اسلام کی محبت دل میں بیٹھ جائے۔ نمبر 5، غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بند میں ہوں۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک غلام، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آج کل تو نہیں ہے، تو ایک غلام مثلا آقا اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے مثلا 200 درہم دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو زکوٰۃ میں اس کو بطور زکوٰۃ کو اس کو یہ مال دینا جائز ہے 200 درہم، کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے اور آزاد ہو سکے۔ نمبر 6، ایسے لوگوں کے قرضوں کی ادائیگی میں جو نادار ہوں۔ ٹھیک ہے، جو نادار ہو یعنی ان کے پاس کچھ ہو ہی نہ، تو ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 7، جہاد فی سبیل اللہ اور تبلیغ دین میں جانے والوں کی اعانت میں، ان کی مدد میں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 8، مسافر جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو، وہ اپنے گھر میں دولت رکھتا ہو۔ مثلا ایک آدمی لاہور کا رہنے والا ہے، یہاں پر تو اس کے پاس مال و دولت ہے، لیکن وہ کہیں بیرون ملک مثلا انگلینڈ وغیرہ میں ہے، اور وہاں پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، غریب ہو گیا ہے، وہاں پر اس کا مال مثلا چوری ہو گیا ہے یا کچھ بھی ہو گیا، تو اس کو زکوٰۃ وہاں پر دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو اجتماعی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا، البتہ اگر کسی خطۂ زمین میں مسلمان غیر اسلامی حکومت کے زیر فرمان آ جائیں تو اس صورت میں تنظیموں یا باہمی تعاون کے دوسرے اداروں کے ذریعے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ چلیں آگے ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور وہ مال کتنا ہو؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی
रुपया रुपया या सामान तिजारत हो। ये 4 चीज़ें, सोना, चांदी, रुपया जिसको नकदी भी कह सकते हैं, या सामान तिजारत हो, इस ख़ास मकदार को निसाब और ऐसे लोगों को साहिब निसाब कहते हैं जिनके पास इतना सामान हो, इन सामान में से इतना सामान हो जिस पर ज़कात आती है, तो हम कहेंगे ये साहिब निसाब हो गया है। मुख्तलिफ़ अशिया का निसाब ये है। सोने का निसाब क्या है? 7.5 तोले सोना, ठीक है। अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना हो और उस पर 1 साल गुजर जाए तो उसको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। नंबर 2 चांदी है 52.5 तोले, अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी हो और उस पर 1 साल गुजर जाए तो उसको भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। और नंबर 3 रुपया, पैसा और सामान तिजारत, ठीक है। सोने चांदी दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर, यानी रुपया, पैसा या सामान तिजारत किसी के पास है, कितना है? सोने की निसाब तक पहुंचती है उसकी मिकदार, कीमत उसकी, या चांदी की निसाब तक पहुंचती है। आजकल चांदी का निसाब थोड़ा है, 60,000 के करीब बन जाता है 52.5 तोले चांदी की कीमत, ठीक है। और सोना जो वो तो बहुत महंगा है, ठीक है, वो तो 1 तोला सोना ही 1 लाख से ऊपर है, 1,20,000 के लगभग है आजकल। तो बहरहाल इन रुपया पैसा जो है सोने चांदी में से किसी एक की कीमत के बराबर अगर हो जाए और उस पर साल भी गुजर जाए यानी, तो उस पर भी ज़कात आती है। बहरहाल इसके और भी थोड़े मसाइल हैं, गहरे मसाइल हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।